کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں غزہ کی مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ضلع کرم پارا چنار میں اس ریلی کا آغاز مدرسہ آیت اللہ خامنائی سے ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نہایت جوش و جذبے کے ساتھ اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے شرکت کر رہے ہیں، کیونکہ اس سال جمعۃ الوداع دنیا کے تمام ممالک میں گزشتہ سالوں کی نسبت کافی مختلف منایا گیا۔ اس کی ایک وجہ اسرائیلی فوج کی مہینوں سے جاری نہت فلسطینی عوام کے خلاف دہشت گردی میں شہید ہونے والے ہزاروں بچے اور خواتین ہیں، تو دوسری طرف صہیونی اور استعماری قوتوں کا ایران کے خلاف اتحاد، جو ایران کو ایک ڈائریکٹ جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم پارا چنار کے اہم سیاسی و مذہبی سماجی رہنماؤں سے رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ضلع کرم کے سیاسی و مذہبی تنظیم تحریک حسینی کے صدر جناب سید تجمل حسین الحسینی صاحب۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کی صورت میں اگر ڈائریکٹ جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جہاں تک ایران اور اسرائیل کی جنگ کا مسئلہ ہے، یہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا۔ واضح سی بات ہے کہ یہ پورے علاقے کو لپیٹ میں لے گا، چونکہ آج بھی فلسطین میں جو جنگ ہے وہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے اسرائیل کے خلاف۔ آج اگر اسرائیل فلسطین میں خدا نخواستہ کامیاب ہو جائیں تو وہاں پر یہ حماس کی شکست نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کی شکست ہے اور پاکستان کی بھی وہاں پر شکست ہے۔ تو جہاں تک یہ جنگ پھیل جاتی ہے، واضح سی بات ہے کہ پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے، اس پہ بہت زیادہ منفی اثرات ہوں گے۔ تو لہٰذا میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ جنگ ہمارے دروازے پر آئے، ہم اس جنگ اور اس نطفے کو جو کینسر کی شکل میں، اسرائیل کی شکل میں ادھری جو ہے ختم کر دیں اور مسلمانوں کو چھٹکارا دے دیں۔ اگر ایران اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ میں کود جاتا ہے تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اصل میں اگر سیاسی صورتحال کو آپ دیکھ لیں تو چند مہینوں سے ایران آلریڈی کود پڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ وہ ہر قسم کی تعاون کر رہا ہے اور تنظیمی اور گروپوں کی شکل میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اور ابھی جو حالیہ میں جو حملہ سوریہ میں ایران کے خلاف یعنی ڈائریکٹ سفارتکاروں پہ جو حملہ ہوا ہے، تو اس کے ضمن میں سوچ رہا ہوں کہ جو 48 گھنٹے کا مہلت جو ایران نے دیا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ڈائریکٹ انوالو بھی ہوگا اور مقابلہ بھی کرے گا اور حملے کرنے کا بالکل 100% چانسز ہے، اور اس کے اثرات صرف پاکستان پہ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام پہ پڑے گا، کیونکہ امریکہ کا جو منشا ہے وہ اس عالم اسلام کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، اور عالم اسلام کے جو نام نہاد حکمران ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ مثلا اگر اسرائیل خدا نخواستہ گریڈ اسرائیل کا وہ پالیسی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اسرائیل جلد از جلد نابود ہو جائے گا اور صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کے تمام عوام اس انتظار میں ہیں کہ پوری دنیا سے اسرائیل پر حملے کیے جائیں اور اسرائیل کے خلاف باقاعدہ کارروائیاں کی جائیں۔ اگر یہ جنگ باقاعدہ طور پر چھڑ جاتی ہے تو میرے خیال میں پاکستانی عوام بھی اس میں کود پڑیں گے اور کوئی بھی دقیقہ فروگزاش نہیں کریں گے۔ جی ناظرین، اگر ایران نے اسرائیل کے خلاف سفارت خانے پر حملے کا بدلہ نہیں لیا تو نہ صرف مشرق وسطیٰ میں موجود 64 ایرانی سپانسرڈ مسلح جہادی تنظیموں میں مضبوط پشت پناہی کا سپورٹ اور مورال ڈاؤن ہو جائے گا، بلکہ غزہ میں لڑنے والے فلسطینی مجاہدین کا حوصلہ بھی بیٹھ جائے گا۔ ایران کے لیے یہ 24 گھنٹے عزت کا معاملہ ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔
دوسری طرف گزشتہ 30 سالوں میں پہلی بار روس نے امریکہ اور نیٹو کو یورپ میں پھنسا رکھا ہے۔ یہ یہود و نصارہ آپس میں کبھی نہیں لڑتے، بلکہ ان 30 سالوں میں صرف مسلم ممالک کو میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ اگر روس یوکرائن کے محاذ پر ناکام ہوا، اگلے 50 سال مسلم ممالک پر قیامت خیز ہونے والے ہیں۔ روس کی ناکامی گویا چین اپنے حق یعنی تائیوان کو بھول جائے، پاکستان کشمیر کو، آذربائیجان نگارا قرباخ کو، مسلمان فلسطین اور بیت المقدس کو، شام گولان کی پہاڑیوں کو اور لبنان مقبوضہ شیبہ فارمز کو بھول جائے۔ تاہم اسرائیل نے امریکہ کو کہا ہے کہ اگر ایران اس پر حملہ کرے تو وہ مہلک ترین جوابی رد عمل کا مظاہرہ کرے، اور ساتھ ہی ایران کو خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات میں موجود اسرائیلی سفارت خانے پر ایران کے ممکنہ حملے کی خوف سے امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ پرسوں رات کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کا قوی امکان تھا، لیکن اچانک تکفیری دہشت گرد تنظیم جیش العدل کی جانب سے ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے مختلف شہروں میں ایرانی پولیس اسٹیشنز اور فوجی تنصیبات پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے گئے۔ بڑے ممالک عام طور پر جنگ یا حملے رات کو یا طلوع فجر سے قبل انجام دیتے ہیں، اور ایران بھی اکثر یہی اوقات استعمال کرتا آیا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح اس ملک نے گزشتہ مہینے پاکستان، عراق اور شام پر میزائل حملے کیے۔ گزشتہ رات ایران کی فضاؤں سے بین الاقوامی سول جہازوں کی ٹریفک دور ہوتی گئی، جو جنگ کے پیش نظر جنگ سے پہلے فوری اقدامات اٹھانے کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ شکر ہے کہ گزشتہ رات کو کچھ نہیں ہوا۔ اب آج یوم القدس ریلی کے بعد رات کو یعنی کل صبح تک کا وقت باقی ہے، جس میں اگر ایران نے کچھ کیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔